ایک چیز ذہن میں رکھیے، زیادہ وضاحت آپ کو مفتی صاحب فرما دیں گے، یہ موجود ہیں۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ گل مڑی سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی؟ بڑی باریک بات ہے، میں اس پر زیادہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ابھی جو مجھے حکم دیا گیا ہے یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں وہ پھر مفتی صاحب بھی آپ سے بات کر لیں گے، یہاں خطبہ بھی آتے ہیں، میرا کام ہے پروگرام چلانا۔ لیکن ایک بات صرف میں آپ کو کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کسی کا احسان مان رہے ہیں، تو کسی کا احسان مان رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ نعرہ مارو، نعرہ تکبیر۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے گل دسوں تے اس طرح وہ ساری زبان نال ٹاٹوار کری پئی رہے ہو کہ جس طرح میں کو فارسی بھی یا پشتو ہی گلاں ماروں۔ میں سے یہ گل دسی تو سمجھ لگی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس پر بڑی بحثیں پہلے ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کسی کا احسان مان رہی ہے مخلوق میں، باو اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی؟ کسی کا احسان مان رہی ہے، لہذا اشعار جو ہے نا وہ جو ہے سلیکٹ کرانے والے بھی حضرات جو ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ نعت خوان جو ہے وہ علماء کے پاس بیٹھا کریں، اور پھر جو کلام کہیں پڑھنا ہو پھر علماء سے اس کی جو ہے وہ تصحیح کرا لیا کریں، کون سا پڑھنا چاہیے کون سا نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج کل ایک اور مسئلہ جی ہمارے جو یہاں پر نعت خوان حضرات آتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یعنی میں خود میں اچھا نہیں لگتا کہ حضرت صاحب نے وضاحت کر دی تو میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کسی کا احسان مند نہیں ہے، اسی لیے میں یہاں پر جو بھی نعت خوان بلاتا ہوں میں نے پہلے یا تو سنا ہوتا ہے یا پھر میں پہلے انہیں کہہ دیتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ ہمیں بولنا پڑ جائے۔ پھر پتہ ہے نعت خوان آج کل جو ہے نا وہ کرتے ہیں نا، وہ ایسی قسم کے ہوتے ہیں بیچارے، تو ہم مولوی لوگ ہیں تو نعت خوانوں کو ویسے مولوی اعظم کوئی نہیں ہوتے جو اصلاح کرے نا، تو پھر وہ ویسے ان کی ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں۔ تو اس لیے نا پھر وہ ایک تو میں حضرت صاحب نے پہلے ہی آپ کو شاید بتا دیا ہو کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہزار کا مجمع ہوگا تو مولانا صاحب آئیں گے۔ مولانا صاحب دینہ کراس کر چکے ہیں تو ابھی ہو سکتا ہے وہ کھانا کھائیں، کیوں وہاں سے فارغ ہوں گے یہاں پر ان کا خطاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہزار کا مجمع ہوگا تو یہاں پر ہم انہیں بلائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ واہ واہ ہوگی یا کوئی اس طرح کا کوئی ہم اللہ گلا کریں گے تو تب جا کر، نہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ جو آ گئے ہیں کچھ سیکھ کر چلے جائیں، بس۔ کسی بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر پیسے اڑانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کوئی ادھر سے نعرہ لگائے کوئی ادھر سے نعرہ لگائے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا وہ ایسا کام کوئی نہ کرے کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ہماری طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیجیے گا کہ خدا نہ خاصا کہ ہمیں کہنا پڑے کہ یا تو چپ کر جائیں یا مسجد سے نکل جائیں۔ تو اسی طرح ہمارے جو آج کے نعت خواں ہیں وہ تصور قادری صاحب ہیں، انہوں نے معذرت کی ہے، بار بار انہوں نے کہا ہے کہ طبیعت بہت خراب ہے میں نہیں آ سکتا۔ میں آپ لوگوں کو، میں خانہ خدا میں کھڑا ہوں، میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آج آپ نے جھوٹ بولا ہوا تو کم از کم میرپور کی حدود میں آتے ہوئے آپ کو شرم آئے گی۔ ہم یہاں پر جو نعت خواں بلاتے ہیں یا علماء بلاتے ہیں وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں اور ان کے الفاظ سے ہمارے جو ہیں وہ قلب نرم ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آئے بس وہ پیسے جیسے اڑائے اور چلے گئے بھاگے، نہیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے آئے آپ لوگ کچھ سیکھ کر جائیں۔ تو انہوں نے معذرت کی ہے انتہائی، بار بار انہوں نے کہا، ایک ہفتے سے تقریباً کال کر رہے تھے کہ ڈاکٹر نے کوئی معاملہ بتایا، وہ خیر اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے، میں واضح لفظوں میں کہہ دوں کہ میں نے پیغام دیا تھا کہ مولانا صاحب عزت اپنی جگہ، لیکن سرکار کی محفل کے ساتھ اگر کوئی فراڈ ہوا تو آپ اپنی عزت کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ میں نے مجمع کے سامنے بتانا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ توجہ کے ساتھ جو نعت خواں آئے ان کے ساتھ مل کر پڑھیں، اور باقی یہ پیسے ویسے کی طرف توجہ نہیں دیں۔ وہ جو بھی یہاں پر آتے ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نہیں ایسا کوئی بیٹھا ہوا کہ جو 100-200 روپے ہمارے پر بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ کوئی ایسا نہیں۔
تو حضرت صاحب کا نقابت رکھنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی عام سی شخصیت نہیں، ایسے جیسے ہوتا ہے کوئی 2-4 صورتیں کر لی مسجد کے امام، الحمدللہ پکے عالم دین، الحمدللہ لکھنے والا لکھاری نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر خطاب کرنے والا مفتی ہو نا تو نقابت کرنے والا مفتی سے اوپر درجے کا ہو، جیسے انہوں نے ٹوکا ہے، بات کی ہے انہوں نے، آپ لوگوں کی اصلاح کی ہے، قرآن کسی کا احسان مند نہیں ہے، اللہ عمل کی توفیق۔ بہت شکریہ۔ صوفی گلفراز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے التماس کروں گا صوفی گلفراز احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت و صورت نعت پیش فرمائیں۔